السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سحر کی ٹرانسمیشن کا یہ پہلا پروگرام جو علامات قیامت کے سلسلے کا ہے، جو آپ روزانہ سحر اور افطار میں دیکھیں گے۔ اور آج چونکہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھیے تھیم بڑی اہم ہوتی ہے، امان رمضان، اس کا تعلق امن و امان سے ہے۔ اور آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، جو قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قتل و غارت کی طرف کس طرح اشارہ کیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ اپنے امام امیر المومنین کو قتل کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے جنگ کرو گے، اور تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی جلد 2 میں باب امر بالمعروف میں بھی ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین قیامت کی اس نشانی کے ظہور کی خبر دی ہے کہ مسلمان خود اپنی تلواروں سے امیر المومنین کو قتل کریں گے اور مسلمان آپس میں تلواروں سے جنگ کریں گے، اور دنیا کی دولت اور سلطنت اور حکومت اور بدترین انسانوں کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بن جائیں گے، اور یہ حکومت جو ہے وہ بدترین ہاتھوں میں آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور قیامت سے پہلے بھی ان نشانیوں کا مزید ظہور ہوگا۔ تاریخ اسلام دیکھیے گواہ ہے کہ سب سے پہلے مصر کے چند منحوس اور باغی مسلمانوں نے 35 ہجری میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا۔ پھر 40 ہجری میں انتہائی ناہنجار، بد کردار اور ذلیل شخص عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کی تلوار سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر یزید کے دور حکومت میں 10 محرم 61 ہجری میں مسلمانوں ہی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ پورے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد عباسیوں کے دور حکومت میں تو خلفاء اور امیر المومنین کے قتل کا تانتا بن گیا، اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کا یہ عالم ہوا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا ناظرین، تو بڑھتے بڑھتے یہ نوبت پہنچ گئی کہ خاندان بنو امیہ کے کچھ بدترین انسانوں کے ہاتھوں میں سلطنت کی باغ ڈور آ گئی، اور بار بار خونریز لڑائیوں اور خانہ جنگیوں میں مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ اور شام و عراق کے بے شمار مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے، جو تاریخ اسلام کے وہ اوراق غم ہیں کہ جن کے تصور سے ایک درد مند اور حساس مسلمان لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ 63 ہجری میں یزید نے مسلم کو 20,000 لشکر کا سپہ سالار بنا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا حکم دیا، اور اسی لشکر اشرار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اور مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار میں وہ طوفان برپا کیا کہ جس کو کفار بھی دیکھ کر نادم اور شرمسار اس وقت بھی ہو گئے تھے اور آج بھی ہو جائیں۔ اور ان خونخواروں نے مسلمان ہوتے ہوئے، یہ جو کہتے ہیں نا مسلمان نہیں ہو سکتے، تو جہاں مسلمان ہوتے ہوئے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور دوسرے عام مسلمانوں کو ملا کر 10,000 مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ پھر یہی ظالموں کا لشکر مکۃ المکرمہ پر حملہ آور ہوا، اور ان بد باطنوں نے حرم ہلائی میں جہاں ایک پرندے کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو قتل کیا اور خانہ کعبہ پر نجاست ڈالی۔ پھر مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، جس سے کعبہ مکرمہ کی چھت اور غلاف جل گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے تمام تبرکات کو جلا ڈالا، اور انہی تبرکات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کیے ہوئے دمبے کے وہ سینگ بھی جل گئے جو سینکڑوں برس سے کعبے میں بطور تبرک رکھے ہوئے۔ اس طرح 73 ہجری میں بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف ثقفی، انتہائی ظالم آدمی، انتہائی ظالم، اس کے ساتھ ایک عظیم لشکر مکہ مکرمہ بھیجا، اور اس لشکر نے حرم الہی میں سینکڑوں مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا،
اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے اور نبی کریم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ حجاج بن یوسف ظالم کی فوجوں نے اس مقدس اور بزرگ صحابی کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین، اسی طرح لگاتار خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں یاد رکھو، اور وہ 6 چیزیں ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بہت موت سے ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ موتانی یکون فی الناس کقعاص الغنم، تم میں موت پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیلتی ہے اور وہ اچانک مرنے لگتی ہیں۔ اس بیماری کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن میں، یہ طاعون کا معاملہ کیا ہے اور طاعون کو آج کے دور میں ہم کس طرح سے دیکھیں گے، تو یہ ہم آپ کو انشاءاللہ افطار میں بتائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو قتل و غارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، وہ قتل و غارت مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل پر آج بھی جاری و ساری ہے۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ارے چھوڑیے صاحب مصر میں کیا ہو رہا ہے، مصر کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ نماز جمعہ کے اجتماع پر حملہ کیا ہے، 100 سے زائد مسلمانوں کو وہیں کی مسلمان فوج نے شہید کر دیا۔ شام میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا تم اپنے امیر المومنین کو قتل کرو۔ اور جب آپ نے دیکھا ناظرین محترم کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم قتل کیا گیا، اس کے بعد سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ اب تک تھما نہیں ہے۔ انشاءاللہ افطار میں ایک اور علامت قیامت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہم چلیں گے تھوڑی دیر بعد چرند پرند کی طرف۔ ماشاءاللہ یہاں ہمارے مہمان تشریف فرما ہو گئے ہیں، سحری کا انتظام شروع ہو گیا ہے، اور اب یہاں پر تھوڑی دیر بعد پوریاں آئیں گی، حلوہ ہے، پوریاں ہیں، ترکاری ہے، تو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ پاکستان کی واحد ٹرانسمیشن ہے نشریات جہاں ہم سب مل کر سحری کر رہے ہیں۔ تو آج پہلی دفعہ ہم سب یہاں، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر فضل احمد صاحب بھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تو ہم سب یہاں پر ابھی سحری کریں گے۔ بڑی نعت، آپ کی بڑی نعت، ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، میں اس وقت موجود ہوں ہمارے تیار کردہ خوبصورت سے مصنوعی باغ میں۔ مصنوعی باغ کہتے ہیں آرٹیفیشل گارڈن کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آرٹیفیشل گارڈن میں ہم موجود ہیں، جہاں پر جو پرندے ہیں نا وہ آرٹیفیشل نہیں ہیں، وہ ریئل ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بتاؤ کیا ہیں؟ پوریاں تو وہاں نہیں ملی، تم لوگوں کے اندر اتنی جان کہاں سے آ گئی؟ ارے چھوٹی والی تو بہت بولتی ہے بھائی، ہیں؟ یہ چھوٹی میں تو بڑی آواز ہے، دوبارہ چیخو، چیخو، مائک پہ چیخو، چیخو چیخو، بولو پین، ہیں؟ ریئل۔ اچھا بھائی، اب اگر آپ جو ہیں وہ خوبصورت پرندے جو ہوتے ہیں نا، برڈز، ان کا اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ مور کا۔ مور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیکاک کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، پیکاک کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، او بھائی مورنی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، وہ اتنا بڑا مکاؤ ہے، کھا جائے گا، ادھر آ کے بیٹھو۔ تو سب سے پہلے آئے گا کس کا نام؟ مور کا نام۔ اچھا، مور جو ہے وہ بہت بیوٹیفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے جو یہ اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، یہ اپنے حسن و جمال
قد و قامت اور مستانی چال. مستانی چال پتہ کیسی ہوتی ہے؟ ہم ہم ہم. ہنسنے کی کیا بات ہے، ایسے چلتا ہے مور. تو یہ جو مستانی چال ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مور کو اس قدر دلکش اور خوبصورت رنگ بخشے ہیں، اتنے پیارے کلرز ہوتے ہیں مور میں کہ ان کو دیکھ کر ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے. جب ہم مور کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے. اور اس کے پروں پر گول گول چمکدار چاند بنے ہوتے ہیں. کیا بنے ہوتے ہیں؟ چاند بنے ہوتے ہیں. اور اس کی گردن بہت خوبصورت ہوتی ہے. جو اس کی نیک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، بہت بیوٹیفل ہوتی ہے. اور مور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جن کے سر پر تاج ہے. کیا ہے بھائی خلیل جبران؟ تاج ہے. اور مور جب دم پھیلا کر ناچتا ہے، ہمارے کیمرہ مین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مور کی طرف ہی، ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری طرف دیکھنا بڑا ضروری ہے لیکن وہ مور کو دیکھے جا رہے ہیں. تو مور جب دم پھیلا کر ناچتا ہے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے. اور دم ایک گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور مور کی جو اڑان ہوتی ہے نا، جو فلائی کرتا ہے، فلائی، وہ زیادہ اونچی نہیں ہوتی. بتاؤ کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کے جو فیدرز ہیں، جو اس کے پر ہیں، وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اسے اڑائیں. اس لیے اسے چلنے والے پرندوں میں شمار کرتے ہیں. کن پرندوں میں؟ جو ہاں، چلنے والے پرندوں میں. اور عام طور پر یہ زمین یا ایسی شاخوں پر رہتا ہے جو زیادہ اونچی نہ ہوں. چلنے والے. اور جو مورنی ہوتی ہے نا، مورنی، اب کتنی عجیب سی بات ہے تمہیں میں ایک بات بتاؤں. لڑکیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا لڑکے؟ ہے نا، لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں نا زیادہ. لیکن یہاں الٹا کام ہے، یہاں مور زیادہ اچھا ہوتا ہے، مورنی نہیں ہوتی. مورنی نہیں ہوتی اچھی. کون ہوتا ہے زیادہ اچھا؟ مور ہوتا ہے. اور کیوں نہیں ہوتی مورنی اچھی؟ کیونکہ وہ اس کی دم لمبی نہیں ہوتی، اس کے پر لمبے نہیں ہوتے، اور اس کی گردن بھی لمبی نہیں ہوتی. اور گرمیاں جب ختم ہوتی ہیں نا، جب گرمیاں، کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ اچھا، LED میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. لیکن جب گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں نا، تو گرمیوں کے ختم ہونے پر مور کی دم کے پر جھڑنے لگتے ہیں، مورنی کے. اور جو مور ہوتا ہے نا، جو میل ہوتا ہے، میل، اس کے پر نہیں جھڑتے. کس کے پر جھڑتے ہیں؟ فیمیل کے. لیکن جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو شروع ہوتے ہی پر دوبارہ نکل آتے ہیں، اور لوگ شوق سے مور کے جو پر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں. اور مور آ گیا، دیکھو وہ رہا مور، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ یہاں پر آیا ہے، دیکھا. اور مور کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، تاج بھی ہے نا اس کا. اچھا، اس کی آواز جو ہوتی ہے نا، وہ عمران انکل کی طرح ہوتی ہے. کس کی طرح ہوتی ہے؟ عمران انکل کی آواز اچھی ہے نا. ابھی جو پڑھ لیتے نا، اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میں عمران انکل بتائیں آپ کی آواز اچھی یار، ذرا کچھ تو بتائیں. یہ آپ کی محبت؟ نہیں، میری محبت تو اپنی جگہ پر ہے، اپنی آواز تو سنائیں بچوں کو. اچھا، کوئی ایک شعر سنا دیں جلدی سے. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا. ہے نا بیوٹیفل وائس؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. یہ ہے بیوٹیفل وائس. اور جس طرح عمران انکل کی آواز اچھی ہے، اسی طرح سے مور کی آواز بھی بہت سریلی، بہت دلکش اور درد بھری ہوتی ہے. درد بھی ہوتا ہے اس میں. درد سمجھتی ہو بھائی؟ تم بار بار اس کے اوپر سے کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہی ہے میرے اوپر سے بار بار آ رہا ہے، میں نے کہانی نہیں سننی. ادھر آ جاؤ تم خلیل جبران، تم ادھر آ جاؤ. اور جب یہ جو مور ہے نا، جب یہ مست ہو کر بولتا ہے تو پتہ ہے کس کی آواز نکالتا ہے؟ اچھا، مور جب مست ہوتا ہے تو کون سی آواز نکالتا ہے بتاؤ؟ پیاؤ 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 پیاؤ. کیا نکالتا ہے آواز؟ پیاؤ 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 پیاؤ. کیا؟ نہیں، پیاؤ پیاؤ پیاؤ. ہاں، پیاؤ پیاؤ کی آواز نکالتا ہے. لیکن خطرے کے وقت پتہ ہے کون سی نکالتا ہے؟ خطرہ جب ہوتا ہے، جب ڈینجر ہوتا ہے، تو پھر پیاؤ پیاؤ نہیں بولتا، پھر پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ کارواں 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 کارواں. کیا کرتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟
ابے کڑوا نہیں بولتا، بولتا ہے کاروا 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 کاروا. ہاں کاروا کاروا کاروا، اور کاروا کاروا کر کے چیختا ہے. لیکن جب مور جنگل میں باری باری ناچتے ہیں نا، مور ڈانس بھی کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی سحری نہیں ملی ابھی، تو یہ بھی ڈانس کرتے ہیں. اور جب یہ ڈانس کرتے ہیں تو پھر جنگل میں منگل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جنگل میں؟ جنگل میں منگل. سنائے گانا، سنائے. جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے تم نے یہ شور مچایا ہے. ہفتہ اتوار منگل پیر کہاں سے آ گیا؟ ہفتہ اتوار منگل پیر کہاں سے آ گیا؟ تو جنگل ہے. خلیل جبران تم کیا کر رہے ہو یہ؟ تو اور ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ مور کی ایک سے دوستی نہیں ہوتی، کبھی نہیں. پتہ ہے کس سے نہیں ہوتی؟ سانپ سے، اسنیک سے. یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے. مور سانپ کا دشمن ہوتا ہے. ہاں جبھی کالے کر دیے. کیا کر دیے؟ اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کیوں کر دیے کالے؟ یس، دیکھا اس کو کتنا پتہ ہے. ہاں ہاں وہ اگر سانپ کو مارے نا تو اس کی آنکھیں کچل دیتے ہیں، تو تصویر چھپ جاتی ہے. اگر تصویر کے اس کو نئی بات ہے، آ گئی یاد، پتہ نہیں کیا دیکھ کر آیا یہ کہ سانپ کو مارتے ہیں تو اس کی آنکھیں کچل دیتے ہیں، ورنہ تصویر کھنچ جاتی ہے خلیل جبران کی. اچھا بھائی، تو ابھی مور کی باتیں بہت ساری باقی ہیں. ہم افطار میں بھی مور کی باتیں کریں گے، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کون ہے؟ مور. مور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اور آپ نے مجھے شام کو بتانا ہے کہ وہ پیروں پہ کیوں لپٹ گیا تھا سانپ اس کے. یہ گھر سے پوچھ کے آنا، ٹھیک ہے؟ ناظرین ایک وقفہ لے رہے ہیں. یہاں پر ماشاءاللہ سحری آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے. ابھی مرد حضرات کی طرف پوریاں پہنچی نہیں ہیں، لیکن پہنچ رہی ہیں آہستہ آہستہ. پوریاں، ترکاری، حلوہ، بروک بانڈ کی طرف سے چائے بھی ہے، دل پسند کی طرف سے پوریاں ہیں، دل پسند والے حلوے بھی بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ترکاری بھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.